الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ بہت اچھے اور بہت خوش ہوں گے۔ لو بھائی بچوں، آج کی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی میں آپ کو ایک بندر میاں ملیں گے اور ایک طوطا ہوگا ان کے ساتھ۔ بندر میاں کسی جنگل میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے دوسرے جنگل جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک جگہ طوطے کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ گرا ہوا ملا۔ بندر میاں نے اسے اٹھا لیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ شاید یہ کہیں کسی قریب کی جگہ پر اس کا گھونسلہ ہوگا، وہاں سے گر گیا ہے، میں اسے وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ بندر میاں نے ارد گرد بہت ڈھونڈا، نہ تو کوئی ایسا درخت تھا وہاں جس پر طوطے کا گھونسلہ ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے یہ سوچا جا سکتا کہ طوطا وہاں رہتا ہوگا۔ بندر میاں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی اس کا آگے پیچھے پتہ چل جائے اور وہ اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دے، لیکن وہاں تو دور دور تک کوئی نشانیاں ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید کسی بڑے پرندے نے اسے اس کے گھونسلے میں سے اٹھا لیا ہے اور وہ اسے لے کر جا رہا تھا کہ اس کے پنجوں میں سے گر گیا ہوگا، اسی لیے یہ گھر سے دور آ گیا، اب یہاں قریب اس کا گھر نہیں ہے۔ اسے اس پر بڑا ترس آیا، چھوٹا سا بہت ہی کمزور سا بچہ تھا۔ بندر میاں ان کو گھر لے آئے اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کے پر بھی نکلتے آئے، بڑا پیارا سا طوطا بن گیا۔ بندر میاں کو اس سے پیار بھی بہت ہو گیا کیونکہ انہوں نے اسے خود پالا تھا۔ وہ اس کا بڑا دھیان بھی رکھتے، اس کو دانا کھلاتے، اس کو چوری کھلاتے۔ بچوں، آپ نے کبھی چوری کھائی؟ بڑی مزے کی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں۔ گرم گرم روٹی کو لے کے اس کو گھی میں خوب اچھی طرح مسل کر چھوٹے چھوٹے اس کے ذرے بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر چینی ملا کر اس کو کھاتے ہیں۔ بھئی بہت مزہ آتا ہے، بچوں کی تو پسندیدہ غذا ہے اور اس سے بچوں کو طاقت بھی بہت ملتی ہے۔ آپ بھی چوری کھایا کرو، آپ بھی بہت جلدی بڑے اور صحت مند ہوگے۔ تو بچوں، بندر میاں طوطے کو چوری کھلاتے اور طوطا بڑی خوشی خوشی کھاتا، وہ اس کی بڑی پسند کی چیز تھی۔ بندر میاں کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ اس نے باتیں کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ اب وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اڑ کر ادھر ادھر پورے جنگل میں گھومتا پھرتا، لیکن یہ بات بہرحال اس میں تھی کہ وہ زیادہ دور نہیں جاتا تھا، جلدی سے واپس اپنے گھر کو یعنی بندر میاں کے پاس آ جاتا۔ لیکن بھئی بچوں، طوطا تھا بہت شرارتی، وہ ہر جگہ ہر جانور کے ساتھ جہاں تک اس کا بس چلتا کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرتا۔ کبھی کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا دیتا، کبھی کسی کو جا کے کسی دوسرے کی جھوٹی شکایت لگا دیتا، کبھی چڑیا کو کہہ دیتا کہ اس کے انڈے کوا لے گیا ہے، کبھی کسی لومڑی سے جا کے کہہ دیتا کہ اس کی بوٹیاں بھالو چرا کر لے گیا ہے، کبھی کچھ شرارتیں بہت کرتا۔ بھالو بندر میاں کو اس کی بڑی شکایتیں ملتی، وہ اسے بڑا سمجھاتا کہ دیکھو اس طرح نہیں کرتے، اس طرح اگر تم شرارتیں کرتے رہو گے تو سارے جانور تمہارے خلاف ہو جائیں گے، پھر تم کہاں رہو گے، پھر تم کس کے ساتھ باتیں کرو گے، کس کے ساتھ کھیلو گے۔ لیکن بھئی طوطا اس کی ایک نہ سنتا، وہ اپنی اسی حرکتوں سے کبھی باز نہ آتا۔ جب بھی اسے موقع ملتا ایک جانور کی دوسرے جانور سے چغلی کھا کے ان دونوں کی لڑائی کرواتا اور خود درخت پہ بیٹھ کے مزے سے دیکھ کر ہنستا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس نے ذرا بڑی شرارت کی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر سے اڑا اور بھالو میاں کے پاس چلا گیا۔ بھالو میاں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، آج انہیں بڑے دنوں کے بعد شہد ملا تھا کھانے کے لیے، تو وہ شہد سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کا شہد کچھ دن پہلے کسی نے چرا لیا تھا اور وہ بیچارے 2-3 دن تک بھوکے رہے تھے۔ طوطے کو اس بات کا پتہ تھا۔ اس نے کیا کیا، جا کے بھالو میاں سے کہنے لگا، بڑے بھالو سلام۔ بھالو میاں نے خوش ہو کر کہا، وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس نے کہا، میں تو بہت اچھا ہوں، آپ سنائیں کیا کر رہے ہیں؟ بھالو میاں نے کہا، ناشتہ کر رہا ہوں، دیکھو نا تمہیں پتہ ہے میرا تو شہد کسی نے چرا لیا تھا،
اور آج مجھے بڑے دنوں کے بعد پھر شہد ملا ہے تو بھوک بڑی لگ رہی ہے، میں شہد کھا رہا ہوں۔ طوطے نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کا شہد کس نے چرایا تھا؟ بھالو نے کہا تمہیں پتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ طوطے نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ بھالو میاں نے کہا تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح کس نے میرا شہد چرایا تھا، میں اسے پوچھوں جا کر اس نے میری چیزیں کیوں لی، میرا شہد کیوں لیا، میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، مجھے تو بھوکا رہنا پڑا کیونکہ شہد نہیں تھا۔ بچوں بھالو چیزیں تو ساری کھا لیتا ہے لیکن شہد اسے بہت پسند ہوتا ہے اور آ جا کے اس کی تان شہد کھانے پر ہی ٹوٹتی ہے۔ تو بچوں طوطے نے کیا کیا، بڑے آرام سے اسے کہہ دیا کہ میرے والے جو بندر میاں ہیں نا، انہوں نے آپ کا شہد چرایا تھا اور انہوں نے اتنے دن مزے لے کر کھایا اور ابھی بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کا جو باقی شہد ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا۔ بھالو میاں کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، مطلب انہیں بہت سخت غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں ابھی جا کے اس سے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے اپنا ناشتہ تو ادھر ہی چھوڑا، چل پڑے۔ اب غصے میں تھے، طوطا بھی ان کے اوپر اڑتا ہوا آیا اور جلدی سے اڑ کے آ کے اپنے گھونسلے میں بیٹھ گیا جو بندر میاں نے اسے بنا کر دیا ہوا تھا درخت کے اوپر۔ بھالو میاں غصے میں راتے اور بولتے اور وہاں آئے بندر میاں کے پاس اور اس کو آ کے آوازیں دی، بندر میاں باہر نکلو، میری بات سنو۔ بندر بڑا پریشان ہوا کہ یہ آج بھالو میاں اتنی صبح میرے پاس کیا لینے آئے ہیں۔ وہ باہر نکلا، اس نے سلام کیا، لیکن بھالو میاں تو اتنے غصے میں تھے کہ انہیں سلام بھی سنا ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا تم اتنے برے بندر ہو، تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، تم نے میری دوست کی بھی قدر نہیں کی، تم اتنے گندے نکلو گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں شرم نہیں آئی ایسا گندا کام کرتے ہوئے۔ بہت بولے۔ بندر ہکا بکا سن رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ جب بھالو میاں کا غصہ بول بال کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو بندر میاں نے پوچھا بھالو میاں مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کیا ہے۔ بھالو میاں کو غصہ آ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، مطلب روب دکھانا، چوری کر کے غصہ دکھانا۔ بندر میاں نے کہا کون سی چوری اور کون سی سینہ زوری؟ اس نے کہا تم نے میرا شہد چرایا تھا نا، تم نے مجھے اتنے دن بھوکا رہنے پر مجبور کیا، تم بہت برے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ بندر ہکا بکا سن رہا تھا کہ بھئی میں نے کب شہد چرایا، میں نے کب آپ کو بھوکا رہنے پر مجبور کیا، لیکن بھالو میاں کو تو اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے تو کوئی بات سنی ہی نہیں، وہ تو بول بال کے غصہ نکال کے چلتے بنے۔ بندر ہکا بکا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا، کس نے جا کر بھالو کے کان بھرے کہ میں نے اس کا شہد چرا لیا۔ اب بچوں طوطا اوپر والی شاخوں پہ بیٹھا یہ سارا قصہ دیکھ کر کھی کر کے ہنس رہا تھا، اسے تو بڑا مزہ آ رہا تھا نا۔ بندر میاں نے اس دن تو صبر کر لیا، کچھ وقت بھی گزرنے دیا۔ جب 5-6 دن گزر گئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ بھالو کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا تو انہوں نے اپنے پاس سے شہد کی ایک پیالی لی اور وہ بھالو میاں سے ملنے چل پڑے۔ بھالو میاں کے گھر پہنچے، اسے سلام دعا کی۔ بھالو میاں کا غصہ تو اتر چکا تھا لیکن ابھی ذرا وہ ناراض سے تھے۔ بندر نے انہیں شہد کا تحفہ دیا کہ یہ میرے دوست نے مجھے بھیجا ہے، تو مجھے پتا ہے آپ کو شہد پسند ہے، تو یہ میری طرف سے آپ کا تحفہ۔ بھالو میاں نے شہد تو لے لیا لیکن کچھ ناراض بہرحال وہ تھے۔ تو بندر میاں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کا شہد چرایا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں بھلا آپ کا شہد کیوں چراؤں گا؟ آپ میرے اتنے اچھے دوست ہیں، میں دوستوں کے گھر میں چوری کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اتنا برا بچہ تو نہیں ہوں۔ بھالو میاں کچھ تھوڑا سا یقین آ گیا، وہ باہر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا، تم آج میرے گھر آئے ہو تو مجھے اچھا لگا، چلو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ بندر میاں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے پلیز مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آخر کس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کا شہد چرایا؟ کسی نے تو آپ کو کہا ہوگا۔ بھالو میاں نے کہا چھوڑو اب میں کیا بتاؤں، پھر ایسے ہی تم دونوں کی لڑائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس سے لڑوں گا نہیں، لیکن میں بہرحال اسے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اس نے میری جھوٹی شکایت آپ سے کیوں لگائی۔ یقیناً وہ ہماری دوستی توڑانا چاہتا ہے، جو کوئی بھی ہے وہ ہماری دوستی کے خلاف ہے،
तो मैं उससे पूछूं तो सही, मैं उसे ये तो बताऊं कि इतनी झूठी शिकायतों से पक्की दोस्ती नहीं टूटती। उसने बहुत इसरार किया तो फिर बिल्लाखर भालू मियाँ ने बता दिया कि वो तुम्हारा तोता मेरे पास आया था और उसने खुद मुझे बताया था, इसीलिए तो मुझे यकीन आ गया। कोई और कहता तो शायद मैं यकीन ना करता, तो वो तो तुम्हारा तोता है, इसलिए मुझे यकीन आ गया कि उसने कहा है तो वो फिर सच कह रहा है। लो भाई, अब गुस्सा करने की बारी थी बंदर मियाँ की। बड़ा गुस्सा आया उन्हें। वो जब घर वापस पहुंचे तो तोता बैठा हुआ मजे से चूरी खा रहा था, भोली भोली शक्ल बनाए। बंदर मियाँ ने उसे कहा, देखो तोते, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझकर सहारा दिया, तुम्हें बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और आज तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो कि मेरी ही जड़ें काट रहे हो, मेरे ही खिलाफ साजिशें कर रहे हो और मेरे दोस्तों को भड़का रहे हो कि मैं उनके घर में चोरियां करता हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तोता खी 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 करके हंसता रहा जैसे वो मज़ा ले रहा हो। वो बिल्कुल भी नादिम नहीं था अपनी बात पे। इस बात पर बंदर मियाँ को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तोते मियाँ, एतबार और एतमाद सिर्फ एक बार बनता है और एक ही बार में टूट जाता है। अब तुम लाख अच्छे भी बनो, मैं तुम पर दोबारा एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपना एतबार खुद तोड़ दिया है। इसलिए मेहरबानी करो, अब तुम मेरे घर से चलते बनो, क्योंकि तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम खुद से ज़िंदगी गुजार सकते हो। अब तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे ही खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हो, तो ये मुझे गवारा नहीं। तुम मेरे घर से जाओ और अपना कहीं और ठिकाना करो। तो बच्चों, इस तरह तोते का वो इतना अच्छा ठिकाना उससे छूट गया। वो जानवर था, जंगल में रहना उसकी फितरत थी और वो रहने भी लगा, लेकिन वो मज़े कहाँ जो उसे बंदर मियाँ करवाते थे कि जो अच्छी चीज़ लेकर आते सबसे पहले उसे खिलाते, चूरी बना बना के खिलाते। लेकिन अब तो उसने खुद एक गलत हरकत करके ये सारी नेमतें ठुकरा दी थी, तो अब उसे सज़ा तो भुगतनी थी ना। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें किसी के एतमाद को नहीं तोड़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ झूठी सच्ची शिकायतें लगवाकर उनकी लड़ाइयाँ नहीं करवानी चाहिए। अगर हमें वक्ती तौर पर उनकी लड़ाई देखकर मज़ा भी आता है तो भी ये गलत है। हमें उनकी दोस्ती को इसी तरह कायम रहने देना चाहिए और कुफराने नेमत नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की कहानी। अगले हफ्ते नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।